السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں تجارت نہیں، دوستی نہیں اور کوئی سفارش نہیں۔ والکافرون هم الظالمون، صحیح معنوں میں جو کافر ہی ظالم ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری سحری میں برکت کثیر عطا فرمائے، اور اللہ کی خاص رحمت اور توفیق سے اس چوتھے روزے کو بھی اللہ اپنی خاص رحمت سے اس کو منزل مقصود افطاری کا موقع عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اندر اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ غیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، شرک ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ اب یہاں رزق کا معنی بڑا وسیع معنی بھی ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ یہاں مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، پہناوا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، دنیا کے اندر کوئی انسان بے مقصد نہیں۔ پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہے نا، جو فرض عین ہے، وہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا جو اللہ نے اصل مقصد رکھا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد عورت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنی تخلیق کی مقصد سے بہت دور جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے بنایا تھا، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے، قیام میرے لیے، ذکر و اذکار، تسبیح، بڑا پن میرے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اصل میں پورا جملہ، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے دوست بیٹھے الحمدللہ، اللہ اکبر من کل شیء، اصل میں پوری یہ تکبیر کے الفاظ یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اصل میں یہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ اور اس کے بارے میں دیکھو، اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے موقع پہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے صاحب مال رکھا ہے، ہمارے پاس استطاعت رکھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حالانکہ تو یہ ہے نا، یہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ قبر میں بھی ہمارا شریک غم ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا کے اندر صدقہ اور یہ خیرات کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے کوئی پریشانی ہے تو صدقہ کرو، کوئی تکلیف آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے، خرچ کرنے سے اللہ ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے کرتے ہو نا، یہ تمہارے لیے قبر میں بھی شریک غم ہے، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ پھر میدان معاشر کا معاملہ ہے، وہاں بھی ہمارا شریک غم ہے۔ یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ سخاوتیں ہمیں میدان معاشر کی جتنی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے اللہ دور فرما دے گا۔ اور پھر یہ اتنا عظیم ساتھی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہاتھ میں پکڑ کر جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے نہ صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ یہ ہاتھ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی ہے، تو اکثر میں یہ آیت مبارکہ پڑھتا بھی ہوں، آپ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ موت آئے تو اسلام پہ موت آئے۔ ایک تو یہ ہے نا توحید پہ، آخرت پہ، رسالت پہ، ختم الانبیاء کے عقیدے پہ۔ ایک اس کا معنی بڑا خوبصورت یہ بھی ہے کہ دنیا سے جائیں تو ہمارا جسم بھی پورا سلامتی والا ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے، کسی کا بازو کدھر چلا گیا، سر کدھر چلا، استغفر اللہ، اللہ موت بھی دے تو عزت والی موت عطا فرمائے، کیونکہ مرنا ہے، دنیا میں سے ہم نے جانا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے رشتے چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفنایا، اپنی گود میں کتنوں کو دیکھا آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا کرو۔ اب اس میں کیا ہے، اللہ نے نیت کو دیکھنا ہے، آپ کی کاؤنٹنگ نہیں دیکھنی، مال نہیں دیکھنا۔ جس طرح وہ آتا ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کو یہ اونٹ قربانیاں بڑے سے بڑے جانور نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں، تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ارب روپیہ خرچ کر رہا ہے، ایک کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، ایک لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، بات نیت کی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر آپ ایک روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرو، انفقو کا معنی اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا، فطرانے کی شکل میں ہے، صدقہ خیرات کی شکل میں ہے، اور فدیے کی شکل میں ہے، سخاوت کی شکل میں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، کسی حاجت مند کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے خرچ کرو۔ کیونکہ اس حدیث میں آؤ گے، فرمایا جس کا اوپر والا ہاتھ ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے، ید العلیا۔ تو جب اپنے ہاتھ سے خرچ کرو گے تو آپ کا ہاتھ اس حدیث کے ضمن میں آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے، جس ہاتھ سے آپ خرچ کرتے ہیں، یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ گواہی دیں گے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وہ اکثر مجھے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ان کی تجربے کی زندگی ہے۔ دیکھیں آپ اللہ کا گھر بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، کوئی کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کسی کا قرضہ اتارتے ہیں، کسی کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، پھر میں کوشش کروں اپنے ہاتھ سے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ کہا کرتے تھی، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ کہتی تھی کہ آپ تو بہت خرچ کرتے ہیں، مجھے بھی موقع دیں، میں بھی اپنے ہاتھ سے خرچ کروں دو۔ حالانکہ پوری فیملی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خامد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اگر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو ساری فیملی کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل۔ تو میں سمجھتا ہوں اس عظیم خاتون کا یہ بہت بڑا جذبہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے خرچ کروں۔ تو اس لیے اس حدیث میں تب آئیں گے جب آپ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کریں گے۔ تو اسی کوشش کیا کرو، اور حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا کچھ حصہ دے کر۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے ہاں یہ صدقہ خیرات کرنا، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ جو ہم نے یہ رمضان کے اندر فدیہ تو طعام و مسکین کی باتیں، یعنی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کی کہ ایک مسکین کا کھانا ہے، یا آپ 30 مسکینوں کو اکٹھا کر لیں، ایک وقت میں ان کو کھانا کھلا دیں، آپ کے پورے رمضان کا جو ہے نا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا، جو آپ نے روزے نہیں رکھے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فدیہ طعام و مسکین، آگے ساتھ اللہ نے فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ زیادہ مسکینوں کو بلا لیں، 2 ٹائم کی کھانا کھلا دیں، اللہ نے تجھے دیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ نے پابندی لگائی ہے اس کے لیے جس کے پاس پورے پیسے ہیں، اور جس کے پاس اللہ نے بغیر حساب دیا، یرزق، جب رب نے بغیر حساب کے دیا ہے
اسے بھی چاہیے اللہ کی راہ میں بغیر حساب کے خرچ کرے، پھر ہی ہے نا شکر کا ادا کر۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ دیکھو میری اور آپ کی زندگی میں یہ دن کتنے گزر گئے، کتنی راتیں گزر گئی، کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، اس میں خوشی کے بھی آئے، غم کے بھی آئے، تکلیف کے بھی آئے، بیماری کے بھی گزر گئے نا۔ لیکن قیامت کا دن بہت بھاری دن ہے، اللہ اکبر، 50,000 سال کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سزا کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے پہلے، کیا مطلب؟ جو آدمی فوت ہو جائے اس کا تو سمجھو دن وہ آ گیا، جو دنیا سے چلا گیا نا، ملک الموت نے اس کی جان قبض کی، سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کی سمجھو قیامت شروع ہو گئی۔ تو اسی اللہ نے موقع دیا ہے نا کہ ملک الموت سے آنے سے پہلے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ وہ حالت نہ ہو جو استغفر اللہ فرعون کی حالت ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا فرعون کلمہ پڑھ، میں نہیں پڑھنا، ایک اللہ کو مان، میں نہیں مانتا، بلکہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو عجیب بات کرتا ہے، میں تو خود رب ہوں، استغفر اللہ، انا ربکم الاعلی۔ اتنا بدبخت تھا، اور شرک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حاجت روا سمجھنا کسی بہت بڑی بات ہے، وہ خود اتنا بدبخت تھا، وہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، استغفر اللہ، انا ربکم الاعلی۔ پھر جب موت آ گئی نا، پھر ترلے منتا، موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا نہ، جب موت کا فرشتہ آ جائے پھر بچانے والا کوئی نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ اس دن سے پہلے پہلے، کیا مطلب؟ موت سے پہلے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ فرمایا پھر وہ دن جو آئے گا اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ رشوت نہیں چلے گی، کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا اس وقت، چاہے تو ارب روپیہ پیچھے چھوڑ گیا نا، وہ تیرے کام نہیں آئے گا، وہ تو برا ساگ ہے، وہ اچھا خرچ کرے برا خرچ کرے تیری ذمہ داری ختم۔ جب ملک الموت آ گیا تیرا نظام تو ختم ہو گیا، تیرا اکاؤنٹ بھی ان کے پاس چلا گیا، تیری پراپرٹی بھی اس کے پاس چلی گئی، جو تم نے چھپا چھپا کے رکھا تھا وہ بھی ان کے پاس چلا گیا۔ اب وہ جائز خرچ کرے نجائز خرچ کرے، تیرا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا ہی اچھا ہے کہ تو اپنی آخرت کے لیے اس موت سے پہلے پہلے اپنا معاملہ سیدھا کر لے۔ اور جس دن وہ اللہ فرماتے ہیں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی، اور کوئی دوستی کام نہیں، یہ جو دنیا میں بڑی بڑی میں تیرے کام آؤں گا، میں تیرے کام آؤں گا، کوئی کام نہیں آتا۔ اب تو آخرت کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، اور دنیا میں کوئی کام نہیں آتا۔ آدمی کنگال ہو جائے ہمیں دو چھوڑ جاتے ہیں، آدمی غریب ہو جائے اپنے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، وہ سکے بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں، ملنے جائے تو وہ کہتے ہیں شاید مانگنے کے لیے آئے، استغفر اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ تو دنیا کی تصویر ہے، قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، تو قیامت والے دن تو اللہ اکبر اتنا بڑا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے نبی سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے، اولیاء، یہ بھی قرآن میں آتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ بھی سفارش نہیں کریں گے۔ وہ اللہ چاہیں گے تو وہ ہماری سفارش کرے گا نا، تو جب رب ہی نہیں چاہے گا، اللہ چاہتا ہے یہ بدبخت جائے جہنم دوزخ میں، تو کون سفارش کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس دن سے پہلے پہلے جو دوستی ہے سفارش بھی کام نہیں آئے گے۔ اور اصل ظالم اللہ کہتے ہیں کافر ہیں، اور کافر سے مراد جو اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ظالم ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ دنیا آخرت کی فقیری سے غربت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے رب العالمین موت سے پہلے پہلے ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ جو روزہ رکھا ہے اللہ قبول و منظور فرما۔
فرما۔ اللہ اس سحری افطاری میں برکت کثیر اور نعمت کثیر عطا فرما، جب تک زندگی اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ جو بچے طلبا قرآن سنا رہے ہیں، حفاظ کرام، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور جو مشکل سپارے ہیں اپنی کلام کی برکت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے سینوں میں اپنی کلام کو محفوظ فرما، اللہ ان کو بھی عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔